फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीचे किए, दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ाई इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फज्र। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. Allah
پہ نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اجتماعی ذکرنات میں حاضر ہیں ہم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تلاوت بھی آپ نے سنی اور کلام بھی پڑھا گیا، حمد باری تعالی، اللہ کا ذکر بھی تھا۔ اجتماعی ذکرنات کا سلسلہ ہے جس کے اندر ہم الحمدللہ مدینے کی یاد میں رلانے والے کلام بھی سنتے ہیں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا عشق بڑھانے کے لیے اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں۔ ہم نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ اس اپنے سلسلہ اجتماعی ذکرنات میں حاضر رہیں گے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بادب شوق سے انشاءاللہ سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو بھی کلام پڑھا جائے، تمام مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی کلام پڑھا جائے، اگر مل کے پڑھنے والا کلام ہے تو آپ ضرور اس کے اندر، آپ بھلے گھر کے اندر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس کلام کے اندر شریک رہیں، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور ابھی ہم نے حمد سنی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے، آپ کے ہدا کے بخشش کے پہلے کلام سے ہم نعت خواں سے عرض کرتے ہیں کہ وہ آغاز کریں، جس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ رب العالمین کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس کلام کے اندر بیان کیا گیا، بہت مشہور کلام ہے، ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ آئیے اس کلام کے اندر تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا جو
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے آج کی ٹھوکر پہ نہ ڈال صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل ہی جائے گا آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ہر ثانی تو بڑی چیز گئے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کسی کو سب اگلے سخن میں نے حیرت میں کڑے دیکھے
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، قواری پاک مری ونفخت فیہ قدم، قواری پاک مری ونفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان آیا مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 وہی سب سے افضل آیا۔ یہی بولے یہی بولے یہی بولے یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کی تھالے، سبھی میرے چھان ڈالے، پرتے پائے کنا پایا، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، تو اب میری نگاہ سجدہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ سب سے بالا غمانا غمانا نبی اپنے مولا کا پیارا غمانا نبی، دونوں عالم کا دولا غمانا نبی، ان کی کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خبر کتنے تارے کھلے چکا ہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کنوں پتری رسولوں کی ہوتی رہی چال بتی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سبقہ خدا ایک غیبے سے ان کا تمہارا ہمارا نبی، کنوں پتری رسولوں کی ہوتی رہی چال بتی کا نکلا ہمارا نبی، ان کے کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کنوں پتری رسولوں کی ہوتی رہی چال بتی کا نکلا ہمارا نبی، نزل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے چامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، پر کی جوڑی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت یک مستانی ہے، مخمور اکھی گھن بد بریا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ
کہ جان جہانا کا سچ آقا تیرا بے نشانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ جمل کا سنہ کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے جاڑیاں اب میری نگاہ بس نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو عیب تناہی سے بری راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے ہی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا ختم سفر اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب میری نگاہ میں سجدہ نہیں کوئی جیسے تیرے سرکار تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم وہ خدا نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر فلانا بقا کی قسم جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جیسے میرے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام
مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کلام کے صدقے ہم سب کو مدینے کی محبت، مدینے کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائیں اور مدینے کی بات مقبول حاضر نصیب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ 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 اس نے
مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 کاش پہنچ کر جانا مدینہ اے کاش پہنچ کر جانا مدینہ اے کاش پہنچ کر جانا مدینہ ہو جاؤں میں سو جان سے ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ 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 کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا رہے گئے آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا
سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے نکل جائے آپ کی آنکھوں سے وہ دل نکل جائے آپ کی آنکھوں سے وہ پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خاک افتادوں پر سن کے آنے ہی کی دیر ہے خاک افتادوں پر سن کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے اسے عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو اسے عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے پائے کوئی پل سے گزرے گے تیری آواز پر پائے پل سے گزرے گے تیری آواز پر سلم فی صدا پر وجہ جلاتے جائیں گے سلم فی صدا پر وجہ جلاتے جائیں گے آنکھ کھولو زدو دیکھو گریاں آئے ہیں آنکھ کھولو
سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، من سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے تو جل جل مگر ہر کو رضا، خاک ہو جائے تو جل جل مگر ہر کو رضا، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل جب تک دم ہے انشاءاللہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاتے رہیں گے۔ میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اجتماعی ذکرنات کا سلسلہ ہے، اور جہاں پر ہم اس کے اندر کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہیں پر ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے چند مدنی پھول محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مدنی پھولوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جو اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ کرتے ہیں، ہم جو نعت خوانی کرتے ہیں، ہم جو محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سجاتے ہیں، منبر و محراب سے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں، یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ بڑھتی چلی جائے، اور جب ہمارے اندر اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس قدر بڑھتی جائے گی، جس قدر ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی، اسی قدر ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے اندر انشاءاللہ عز و جل آگے ہوں گے۔ ہر شخص وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل و فہم عطا فرمائی ہے، وہ اس بات کو یقین کامل کے ساتھ جانتا ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کی روح ہے، ایمان کی روح ہے۔ ایک شاعر نے لکھا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات کے ساتھ نسبت، اس کو ہمارے تمام عزیز و اقارب، ہمارے دوست، ہماری جان، ہمارے مال سے بڑھ کر ہمارے اوپر اس کو لازم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز ایمان، میرے حبیب فرما دیجئے کہ لوگوں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کو تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور جگہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت پالے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین حاضرین بھی غور کریں کہ کیا یہ 3 باتیں، یہ 3 چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ 3 خصلتیں میرے اندر موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اس شکر پر اللہ رب العالمین، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور اس کے اندر اگر ہم اپنے اندر کمی پاتے ہیں، کمی محسوس کرتے ہیں، تو نیت کیجئے اپنے اندر ان چیزوں کو، ان خصلتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہیں؟ فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت کو پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو تمام ما سوا سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسری یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر کامل ہے کہ ہمارے مال، ہماری جان، ہمارے عزیز و اقارب، ان سب سے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کے دل کے اندر اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ کہ فرمایا وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے۔ ہم غور کریں، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہماری ان سے جو ملاقات ہوتی ہے، ہماری جو دوستی ہوتی ہے، جو سلام دعا ہوتی ہے، تو کس لیے ہوتی ہے؟ ہم کسی کی خوشی غمی میں جاتے ہیں تو کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں؟ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ناک رہ جائے، میری عزت رہ جائے، میرا نام بن جائے کہ فلاں شخص میرے رشتہ دار کے جنازے کے اندر، میری خوشی کے اندر، میری غمی کے اندر آیا تھا۔ نام رکھنے کے لیے جاتے ہیں یا صرف اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے جاتے ہیں؟ نمبر 3 فرمایا کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے کہ جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اور اپنی ذات کو ان کی ملکیت میں نہ سمجھے وہ حلاوت سنت سے محروم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان آیات اور ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس قدر ضروری ہے، اور جب ہم اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرنا چاہیں کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر کس قدر ہے، اس کو اس بات سے سمجھیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے تو ہم ہر وقت، ہر لمحہ آپ کی یاد، آپ کا ذکر کرنے میں لگے رہیں گے۔ اور حدیث قدسی میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ کس قدر با کمال اور بلند مرتبہ والا یہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا، پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے حبیب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسا بلند کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ساتھ میں رکھا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محافل ہوں، اجتماعی ذکر و نعت ہوں، وہاں پر ہم خود بھی شرکت کریں
اور اپنے دوست و احباب کو بھی اپنے ساتھ ان محافل کے اندر، اجتماع پاک کے اندر لے کے جانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر بھی اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ بڑھے گی. اور دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، تربیتی اجتماع ہیں اور دیگر جو ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں، اس کے اندر جہاں پر ہمیں سنتوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دیا جاتا ہے، وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو شخص آ جاتا ہے، وہ لوگ جو پہلے لندن و پیرس کے سپنے دیکھتے تھے، جو دنیا کے اندر غرق ہوتے تھے، جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انہیں نصیب ہوا، عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوئی، امیر اہل سنت کی صحبت میں آنا نصیب ہوا، آپ کی نسبت نصیب ہوئی، تو الحمدللہ جو دنیا کے لیے ترستے تھے آج وہ مدینے کے غم میں روتے ہیں، جو کل تک دنیا کے عشق میں، دنیا کی محبت میں مارے مارے پھرا کرتے تھے، آج وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آنسو بہاتے ہیں، اور ان کے لبوں پر ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہیں، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، متقی عاشق بنائے، پرہیزگار عاشق بنائے، باعمل عاشق بنائے، محبت پھیلانے والا، محبت بانٹنے والا عاشق بنائے، نفرتیں مٹانے والا عاشق بنائے، اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا عاشق بنائے، باعمل عاشق بننے کی سعادت نصیب ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے منقبت کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور دعا. صلو علی الحبیب. نظر کرم خدا را، 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 کوئی نہ کوئی
بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا مجھ سا یہ کمینہ مجھ سا یہ کمینہ کا سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را بولو نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را امداد کن از بند آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی بولو السلام یا نبی تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام او کرم مجھ پہ یا سید المرسلین او کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے اسپائے غوث اعظم امام نبی اسپائے غوث اعظم امام نبی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی اب بلا لو مدینے میں آقا کو اب بلا لو مدینے میں آقا کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار
السلام یا نبی السلام یا نبی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.